کہ وہ پنجابی ہیں کہ اندھا ونڈے ریڈیو تے مڑ کے اپنے نو. یہ دیکھیے یہ ایک کلچر ان کا ہے, یہ کلچر لوٹ مار کا ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کر کے اور جمہوریت کے نام پہ. دیکھیے انہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ریل نہیں بند ہوئی, پاکستان کی تاریخ میں پی آئی اے کا کبھی یہ حال نہ تھا, پاکستان کی تاریخ میں اسٹیل مل جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق نہیں ہوا. اور یہ لوگوں نے یعنی 25-25 ہزار لوگوں کو اپنے جیالوں کو یہ نوکری دیتے ہیں تاکہ ادارے بیٹھ جائیں. انہوں نے آرمی کے ادارے کو یہ دیکھیے یہ جو میمو سکینڈل ہے یہ ایک پاکستان کا صدر ایک امریکہ کو اپنے ان کو جو جس کا یہ حاشیہ بردار ہے اس کو لکھتا ہے کہ مجھے اپنی فوج سے خطرہ ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ میں اس کو کیا ان کو نیک نامی کا سرٹیفکیٹ دوں. ایک پرائم منسٹر ہے جو ہمارے بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں پی این نہیں ہوں, وہ تو میرے جاگیردار جو بڑے تھے وہ انگریز کے پی این تھے, میں نہیں ہوں. اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ اس قسم کے جھوٹ کی اس کو آپ لیبل لگا لیں. اسی طرح کے روشن خیال پرویز مشرف صاحب آئے تھے, اسی طرح کے روشن خیال یہ ہیں. ان کو بتائیے کہ کیوبا جو امریکہ کی جوتی کے ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اس نے جوتی پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ اگر لیڈر ایماندار ہوں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنے کی جرت ہو ان میں, اور ان میں خود آپ کی انٹرنل سچویشن ٹھیک ہو, آپ کے اندر اندرونی حالات ٹھیک ہوں. ان کو بلوچستان کی تو فکر نہیں ہے. ادھر تو 37 کروڑ میں انہوں نے سینیٹر بھیڑ بکریوں کی طرح بیچے ہیں اور ان کے ایم این اے کو پیسہ دیا جا رہا ہے. کون سے ملک میں جو پارلیمنٹ کے تھرو رشوت بانٹی جاتی ہے, جو کہ مجھے بتائیے تو دنیا کے ممالک میں کن ایم این اے ایم پی ایز کو پیسہ بانٹا جاتا ہے. تو ان کو باقی ساری تو امینڈمنٹ بڑی یاد آتی ہیں. یہ جو 20ویں امینڈمنٹ بھی انہوں نے کی کہ نورا کشتی کہ ہم اپنے جج لگا لیں گے تم اپنے لگا لینا, تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ جو بڑی پارلیمنٹری جماعتیں ہیں وہ اپنے جو الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں ان سے باہر رکھی جاتی ہیں. یہ اصل میں ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں, یہ پینک میں آ گئے ہیں. یہ انہوں نے وہ جو ایک ریکارڈ ان کا آن ہو جاتا ہے, بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس مملکت جو اللہ کے اس کے رسول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا, علامہ اقبال نے اس کی جو ہے اس کی تعبیر کے قابل اب انشاءاللہ اس ملک کے جوان, اس ملک کی خواتین, اس ملک کے سر میں 2 منٹ ہیں گوندل صاحب, میرے پاس 2 منٹ ہے. میری درخواست ہے کہ ان 2 منٹ کا استعمال حال پہ کیجئے گا, مستقبل پہ کیجئے گا, ماضی کا بوجھ بس ختم کیجئے. کام کی بات یہ بتائیں کہ کیا کیا اور کیا کرنا ہے, اس کی بات کیجئے. بھٹو صاحب کی پھانسی آپ کو نظر نہیں آتی؟ جی نظر آتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے رحم کریں. کب تک قوم کا خون پیئیں گے؟ غلطی ہو گئی ججوں سے, رحم کر دیں قوم پہ. قوم نے غلطی نہیں کی. اچھا آپ کو ہم نے اپنے جانے دی ہیں, آپ کو جی آپ نے جانے دی ہیں تو اگر اپنی پارٹی کے لیے دی ہیں, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اس قوم پہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہماری بات بھی سن لیا کریں. آپ اس قوم پہ احسان کیونکہ آپ نے قربانی دی ہر وقت تو 18 کروڑ لوگ بھوکے مرے. کچھ جو کام ہے آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے گوندل صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی نے قربانی دی تو 18 کروڑ لوگ آپ کے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ بینک رول کریں. گالیاں دیتے رہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ آپ گوندل صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کے تانوں کا جواب دیں ایڈمرل صاحب اور ایک کا قتل ٹیررزم میں ہوا تو 18 کروڑ عوام آپ کے سوئس اکاؤنٹس اور لنڈن کی جائیدادیں بینک رول کریں ہم. اور میں نے کہا جی آپ جو یہاں پہ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں؟ میری مرضی محنت کی, بھلے میں آپ 10 جو لاکھ ہیں روپے وہاں لوں. پہ ایک طرف آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھلے آپ نے آپ یہاں پہ اینکر پرسن شپ کرنا ہے. سر میں اپنی محنت کے پیسے کھاتا ہوں, میں قوم کے بینکوں کے پیسے نہیں کھاتا. اس طرح آپ اسٹریٹ اوے جو ہے آپ یہاں پہ ورڈکٹ دینے آئے ہوئے ہیں. کس بات کا ورڈکٹ؟ سر ورڈکٹ تو کوڈ دے رہا ہے. آپ بات کریں, آپ اینکر پرسن شپ کریں, آپ جناب علی ورڈکٹ کوڈ دے رہا ہے, جس کوڈ کے ورڈکٹ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں. یہاں پہ آپ نے کورٹس کو بات کریں, یا تو ہماری بات بھی سن لیا کریں, آپ اپنی بات تو سر میں تو کہہ رہا ہوں سنائیے بات, لیکن ماضی چھوڑیے حال کی بتائیے. ماضی بھی اس کو ڈیلنگ آف ہسٹری کتنی سر 4 سال سے ماضی سن رہے ہیں گوندل صاحب. آپ کے بعد 4 سال ہو گئے ماضی آپ کی جب بات ہوتی ہے تو ہم نے جواب دینا ہوتا ہے, اور ہمیں ہسٹری سے بھی جواب دینا ہوتا ہے. بات کریں. جی ایڈمن صاحب فرمائیے. سوال کر رہے ہیں, فرمائیے. ان کے پاس کچھ بات کہنے کے لیے ہو تو بات کریں. دیکھیں جناب یہ ہمیں طریقے انصاف ہمیں لیڈ کرنے جا رہی ہے کہ ابھی آپ پلیز
یہ موضوعات سنجیدہ موضوعات ہوتے ہیں، ان میں آپ تو وہ لوگ بلایا کیجئے جو کہ ان معاملات کی سمجھ رکھتے ہوں۔ یہ تو ایک پیروکار ہیں، ایک بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہیں، یہ اپنے وہ بھٹو کے اور اس کے پیچھے وہ نظریات جو ہیں وہ گئے جہنم میں، یعنی روٹی کپڑا مکان تو یہ دے نہ سکے، اب کفن اور قبر اور جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ ان کے پاس پلان کیا ہوگا؟ جی ہمارے پاس جو ہے آپ بتائیے، ابھی کیا پلان لے کے آئے ہیں مولوی، کیا پلان ہے؟ ایک طرف مولوی ہیں، دوسری طرف مجرا مولوی اور ایک طرف طالبان ہیں، اور یہ جو ہے میں اور میرا پاکستان ہے، یہ میں اور میرا پاکستان ہے، اور جو پاکستان ابھی آپ امریکہ سے ہو کے ہمارا پاکستان نہیں ہے، آپ کا پاکستان مولوی مجرا طالبان، یہ میرا پاکستان، یہ آپ کا ماٹو ہے طریقہ انصاف کا۔ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے پلے آپ کے گالیاں نہیں دے رہے ہیں، ہم سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ، آپ جو بیٹھے ہیں مجھے تو پتا ہوتا ہے ننگے کو ننگا اور کپڑے پہننے والے کو کپڑا پہنا ہوا کہیں گے، ہمیں جو ہے یہ کوئی یہ پیپلز پارٹی کا یہاں پہ وہ چنڈال چوکڑی نہیں لگی ہوئی ہے کہ ہم ان کی تعریفیں کرتے رہیں، ہم کہیں گے جو سچ ہے وہ بانگے دوہل سچ کہیں گے۔ امریکہ کے ساتھ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ جنگ ختم کرنی چاہیے، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اس کو علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال تشریف لے کے ناراض ہو کے جا رہے ہیں گوندر صاحب، نہ جانے کیوں ناراض ہو کے۔ بات یہ کہ اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوامی حکومت کی بات ہے تو سوال جواب تو ہوگا، اور جہاں تک میں خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو سوال جواب تو سہ رہنا چاہیے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ایک پاکستان میں جو ڈسیبلٹی سے لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص گورنمنٹ محنت نہیں کرتی رہی، لیکن ایک پروجیکٹ ایسا ہے جس میں کہ ڈسیبل لوگوں کے خاص شناختی کارڈ پروڈیوس کیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور میں آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، بلکہ فرید پارچہ صاحب کا بھی جو ان کو جانا تھا جلدی تشریف لے گئے کہ آپ نے وقت نکالا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔